یہ اب ہم اپنے پانچویں یا غالباً یہ اب چھٹا حصہ ہے، ادھر چلتے ہیں۔ شریف خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت ساری یادیں وابستہ ہیں ان کی جماعت کے بزرگوں کے ساتھ، خلفاء وقت، پھر اس کے علاوہ ابھی ایک پہلو جو ہے شاعری کے متعلق، یہ انہوں نے شاعری میں بھی اپنا ایک نام بنایا ہے، اور ان کے بڑے اچھے اچھے اشعار ہیں، نظمیں ہیں، اور ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا۔ پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک شعراء آفاق نظم جو دنیا میں جس نے نام بنایا، کمال یہ ہے، جس کے الفاظ ہیں اور اس کے اوپر مبارک صدیقی صاحب جو معروف شاعر ہیں، ان کی اس نظم کو دنیا میں ملینز لوگوں نے دیکھا، اور یوٹیوب کے اوپر اتنے ویورز ہیں۔ اس نظم نے جو شہرت کی بلندیاں حاصل کیں، اس کے جواب میں شریف خالد صاحب نے ایک نظم اسی بیر میں مطلب جواب میں کیا لیں، اسی قافیہ میں، اسی بیر میں، اسی بیر بہت ہی کمال کی نظم ہے وہ والے بھی۔ میں آپ کو وہ ان کی زبان سے وہ نظم بھی سنواؤں گا، اور پھر وہ جو نظم ہے صدیقی صاحب کی، اس کے اشعار بھی میں آپ کو وہ یوٹیوب سے ساتھ انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ وہ نظم اور پھر اس کی اسی انداز میں، اسی بیر میں جو نظم۔ جی یہ صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو یہ شاعری کے ساتھ کیسے شوق پیدا ہوا، اور پہلی نظم جو آپ نے زندگی میں کہی؟ شاعری کا ذوق جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جی، یہ اگر خود انسان یہ سیکھ نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ یہ بالکل جس طرح کسی کو گانے کا اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، جی یا بعض اور صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، تو بالکل شاعری کا ذوق بھی جو ہے یہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کو انسان کچھ محنت کر کے، مطالعہ سے اور کوشش سے اس کو سیکھتا ہے، بہتر کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو طالب علمی کے زمانہ سے میں ذوق شوق تو تھا، لیکن جو بھی تھوڑا بہت لکھا وہ دوستوں کو مذاق میں سنایا اور پھاڑ دیا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع ہجرت کر کے جی آئے، جی تو میرا صاحب کے ساتھ طالب علمی کے زمانہ کے بعد سے بھی، اور پھر بعد میں حضور ایک دو دفعہ جرمنی بھی تشریف لائے، میرے گھر بھی تشریف لائے خلافت سے پہلے، جی جی تو میرا محبت کا تعلق بہت ہو چکا ہوا تھا۔ جی۔ تو جب حضور ہجرت کر کے آئے تو سچی بات ہے کہ ہمیں وہ 74 والے فیصلے کا صدمہ تو تھا ہی، جی لیکن وہ برداشت کر لیا تھا۔ جی لیکن جب پتہ چلا کہ حضور بھی آ گئے ہیں باہر، جی تو میرے لیے وہ ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ ٹھیک۔ اور اس پہ پھر مجھے جو پہلی نظم میں نے لکھی، اچھا اچھا۔ وہ اور لکھی بھی وہ لندن میں حضور کو ملنے کے لیے، ہم اجتماع تھا وہاں، اچھا۔ اجتماع پہ گئے ہم لوگ، تو وہیں بیٹھ کے میں نے لکھی، کیونکہ میرے لیے کیا حضور بھی پاکستان سے آ گئے ہیں تو ہمارا رہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل صحیح۔ مطلب بحیثیت انسان میرے لیے یہ۔ جی۔ تو وہ نظم جو ہے وہ میں نے اسی رات کو، جی وہاں ایک دوست ہے ہمارے یہاں جرمنی میں، اسد، انہوں نے حضور کی مجلس میں پڑھ کر سنائی۔ اچھا۔ تو بعد میں وہ نظم سرور صاحب نے، وہ سرور شیخوپورہ کے ہوتے تھے، جی انہوں نے وہ نظم 2 بیروں میں، اچھا تو بڑی معروف ہوئی۔ اچھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ نظم جلسہ سالانہ جرمنی پہ میری موجودگی میں پڑھی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ چنانچہ وہ نظم وہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، کوئی اس کا شعر یاد ہو یا کوئی؟ ہاں، باس پھولوں کے بلبل کے نغمے لیے، اچھا۔ آئی باد سحر گلستاں کے لیے۔ اس میں اس کا پس منظر یہ ہے جی کہ حضور نے آتے ہی جی تحریک کی کہ لوگ وقف کریں اپنے آپ کو، یہاں سب کچھ بنانا ہے، ہر چیز۔ بالکل صحیح ہے۔ جب تک میرے پاس لوگ نہیں ہوں گے بالکل صحیح، تو میں کیسے کروں گا؟ بالکل صحیح۔ بے بہا لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اچھا اور پیش کیا، اچھا، ہے جی، ٹھیک ٹھیک، اور وہ کام آسان نے اس رفتار سے شروع کر دیا۔ صحیح ٹھیک۔ تو یہ یہاں سے ہے، بعض پھولوں کی بلبل کے نغمے لیے، آئی باد سحر گلستاں کے لیے، کھل رہے ہیں جو گل، کھل رہے ہیں جو بعض پھولوں کے بلبل کے نغمے لیے، آئی باد سحر گلستاں کے لیے، کھل رہے ہیں جو
बुढ़ापा। चलो कोई नहीं ये भी एक साइन। चले ये आप ये भी अल्फाज 90 साल की उम्र में इतनी याददाश्त होनी, मैं तो इस पे भी सोच रहा था कि माशाल्लाह आपने जो बातें बताई हैं कमाल की याददाश्त है। अच्छा, इसके बाद आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़में आगे? नहीं, फिर साहब के साथ चूँकि साहब भी लिखते थे जी। और मैं इत्तेफाक से यहाँ अफसर जलसा सालाना भी था। अच्छा। और नज़में फिर साहब के साथ मैं अपनी नज़म साहब को भेजता था। अच्छा। और साहब बाद नज़मों में हसन ने मेरी चंद नज़मों में इस्लाह भी किया। अगर मेरे कोई उस्ताद हैं तो वो हसन भी है। अच्छा, ठीक। तो साहब अपनी नज़म मुझे भेजते थे क्योंकि यहाँ जलसा सालाना पे तैयारी करवानी होती। हाँ, अच्छा। तो मेरा शेर व शायरी का फिर हसन से मुश्किल रहा। सारी नज़में जो हसन लिखते थे खास तौर पे यहाँ पढ़ाने के लिए, ठीक। वो मेरे पास आती थी। अच्छा। और फिर रोजाना फैक्स के जरिए उसमें ये तब्दीली कर लो, उसमें ये तब्दीली कर लो, साथ जलसे तक तब्दीलियां भी होती रहती थी। अच्छा। और मैं यहाँ दोस्तों से तैयारी करवाता रहता, जो उस वक्त दोस्त थे यहाँ पे अच्छी आवाज वाले। हाँ जी। तो हजूर ने जब भी वो फिर नज़म फाइनल अच्छा जो भी पढ़ता था हजूर ने हमेशा बहुत पसंद फरमाई। अब किस शोबे में आपको खिदमत की तौफीक मिली है जर्मनी में? ये आपको नहीं पता? नहीं, मैं अगरचे मतलब यहाँ मैं आके तो ये डिसन बाग में तो मैं सदर जमात रहा हूँ जी। लेकिन जब मजलिस से हमला हजूर ने बाहर आके बनाई जी तो हजूर ने मुझे एज ए नायब अमीर अच्छा मुकर्रर फरमाया जी, और साथ ही सेक्रेटरी जादाद भी। अच्छा ये आपका। और फिर अगले साल ही अमीर साहब ने अफसर जलसा सालाना भी मुझे मुकर्रर कर दिया। ठीक है। तो ये इन तीनों शोबों में मैंने लम्बा अर्सा तकरीबन 91-92 तक काम किया है। अच्छा। और इस अरसा में बल्कि मैं मिशनरी इंचार्ज भी रहा। अच्छा, ये भी आपको सादत मिली है? क्योंकि मंसूर उमर साहब जो यहाँ मिशनरी इंचार्ज थे, अच्छा, वो हंगामी तौर पे साहब ने उनको वापस भिजवा दिया। तो हजूर ने फरमाया कि तुम चार्ज ले लो। अच्छा। तो इसलिए फिर जब तक अमेरिका से अताउल्लाह कलीम साहब आए तो फिर मैंने उनको चार्ज दिया। अच्छा। तो इस लिहाज से ये एजाज़ भी माशाल्लाह मेरे ये अल्लाह ताला की देन है जी, इसमें इंसान का तो कोई कमाल नहीं होता, खुदा ने नहीं। अच्छा, खुदा ताला ने जितनी तौफीक दी साहब ने हमेशा खुशनुदी का इजहार किया। लंदन वालों को हजूर साथ लेके आते थे जलसा सालाना की टीम को। अच्छा। और फरमाते थे कि जर्मनी से सीखो जलसा सालाना। अच्छा। और हमारी हर साल वहाँ ड्यूटी लगती थी। अच्छा। मैं पूरी टीम लेके जाता था। अच्छा। कि इनकी मदद करो। इब्तदा में उसमें हज़रत मुकर्रम मोहतरम मौलाना ताउल मजीद साहब का एक तारीखी खत मेरे पास मैं संभाल के रखा हुआ है। अच्छा। जो उन्होंने जमात की उन खिदमात का और हमारी कोशिशों का जो हम मेहनत करते थे उसका मोहब्बत का जिक्र है। ठीक। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी, सच्ची बात है। उस पर भी माशाल्लाह जी। वो जो आपने एक दफ़ा जिक्र किया था एक नज़म का जो हजूर अक़दस की खिदमत में भेजी गई, जो आप भिजवाना चाहते थे, फिर हजूर तक हजूर ने पढ़ी तो आपके लिए फिर स्पेशल मरहमत फरमाई। वो अगर आप पसंद करें। वो ये है कि शायद आपको इल्म ना हो जी, जहाँ जो लोग काम करते हैं उनसे गलतियाँ भी होती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। चुनांचे एक इंतज़ामी कोताही की वजह से जी हजूर नाराज़ हो गए जी और सख्त नाराज़गी का इज़हार किया जी। अगरचे वो सच्ची बात है, कोताही तो मेरी उसमें एक ज़रा भी नहीं थी जी, लेकिन जो रिपोर्ट साहब को मिली बिल्कुल ठीक, रिपोर्ट को साहब ने सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमाया। ठीक है। बहरहाल साहब ने साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी को फरमाया कि उनका कोई राब्ता मेरे साथ, मैं तो टेलीफोन डायरेक्ट करता था। अच्छा। जो जलसा सालाना अच्छा। बल्कि साहब की हिदायत थी, अमीर साहब चूँकि उर्दू नहीं जानते थे। अच्छा। तो साहब की हिदायत थी कि जो भी तुम्हारे नाम खत जाएंगे अच्छा वो तुम डायरेक्ट मुझे जवाब दे सकते हो। अच्छा। सिर्फ कापी अमीर साहब को दे दिया करें। राइट। तो
تو بندے سارے تو اردو جاننے والے تھے، ہاں ہاں اس ہاں لیے جو بوجھ مجھ پہ تھا وہ صحیح، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک اور میں حضور سے ہر وقت ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے اچھا ہدایات لے اچھا لیتا تھا جو ضروری ہاں ہوتی ہاں تھی۔ صحیح ہے ٹھیک تو بہرحال صاحب نے جب ناراضگی کا اظہار فرمایا ہوں اور پرائیویٹ سیکرٹری کو کہا کہ بالکل اس کا کوئی مجھے خط رابطہ نہیں دینا ٹھیک ہے اور کوئی ٹیلی فون صحیح رابطہ نہیں کرنا، اچھا 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 ٹھیک ہے پتا تھا کہ اب معافی تو بالکل مانگنی ہے اس نے، بالکل صحیح ہے تو کچھ دیر سزا تو ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح دیکھیں جی ماں باپ بچوں کو بعض اوقات سبق کا ناراض ہوتے ہیں، یہ ایک تو آپ نے میرا خیال ہے کہ اس وقت کچھ بتایا تھا تو کہ پھر میں نے اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ آپ نے بتائی کہ وہ ناراضگی کی وہ اچھا یہ ہے کہ اب میرا خط جو میں لکھوں وہ واپس آ جاتا تھا اچھا اچھا پرائیویٹ سیکرٹری سے، اچھا اچھا ہاں جی؟ ٹھیک ٹھیک لیکن میں اپنا سیکرٹری پرائیویٹ سیکرٹری نے جو ہے ہوں محترم ماجد صاحب، ہاں ہاں میں ان کا تا زندگی اچھا احسان یہ نہیں بھول سکتا، اچھا اور میں ان کو ہمیشہ دعا دعا میں میں یاد رکھا بالکل ٹھیک ہے۔ جب 3 مہینے ہو گئے اور معافی نہیں آ رہی، بے با خط لکھے اچھا لیکن خط واپس آ جاتے تھے، اچھا تو میں نے ان کو یہ نظم میں نے لکھی، اچھا جی؟ اچھا 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 تو میں نے ان کو درخواست کی ٹیلی فون کر کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو، ماجد صاحب تھے اس ماجد وقت ٹھیک صاحب کو، ٹھیک کہ حضور نے میرا خط جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ پیش نہ کرے، ہاں ہاں صحیح ہے نظم کے متعلق تو کوئی ہدایت نہیں۔ اچھا اچھا انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے ہیں جی؟ بالکل صحیح تو میں نے کہا یہ میری نظم آپ اگر پیش کر دیں، ہاں ہاں ہیں جی؟ ٹھیک ہے انہوں نے کہا میں پیش کر دوں، اچھا کیونکہ خط کے متعلق یہ ہدایت اچھا اچھا ہے جی؟ اچھا ٹھیک 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 3 مہینے گزر گئے اور 3 مہینے کے بعد یہ کوشش پہ پھر خط پیش یہ نظم پیش ہوئی یہ ٹھیک نظم پیش ہوئی، ٹھیک اور وہ رمضان کا مہینہ تھا اچھا اور آخری اشرہ تھا، اچھا اچھا ہیں جی؟ صحیح صحیح اور اس کے 3-4 دن بعد عید تھی جس دن اچھا میں نے یہ اچھا نظم اچھا ان کو ٹھیک بدریہ فیکس بھیجی۔ ٹھیک ٹھیک یہ نظم جو ہے یہ بالکل یہ بھی ایک تاریخ حضرت مولوی ظفر صاحب ظفر جو تھے جی نا، جی جی ان کو بھی جماعت میں خلیفۃ المسیح ثانی ان سے ناراض ہوئے تھے، اچھا اور اسی بیر میں اچھا تقریباً انہوں نے بھی نظم لکھی ہوئی تھی، اچھا اچھا ہیں جی؟ ہاں ہاں اور وہ مجھے یاد تھا واقعہ، اچھا اور اس میں ان کی معافی ہوئی تھی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ تو اچھا یہ وہی بیر ہے، اچھا اچھا مضمون تو میرا ہے، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اس صحیح میں ان کا شعر نہیں میں نے کوئی اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک لیکن بیر وہ ہے، ہیں جی؟ جس طرح وہ بالکل کمال صحیح ہے میں نا، سمجھ گیا وہ ہوں بیر بھی بالکل ٹھیک ہے آپ ذرا یہ پڑھ دیں تو پھر ساتھ اندازہ بھی ہو جائے سامعین عنوان ہے پیارے آقا سے عزم وفا کا عہد۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے یہ ممکن ہے زمین سے جا کے ایک خشخاش کا دانہ، یہ ممکن ہے جی زمین سے جا کے ایک خشخاش کا دانہ، ستاروں میں ستارہ وہ نیا دمدار بن جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ممکن ہے فلک سے بھی کوئی ٹوٹا ہوا تارا، یہ ممکن ہے جی فلک سے بھی کوئی ٹوٹا ہوا تارا، جو تیر و تار ہو کر بھی در شاہوار بن جائے ہو جائے۔ جی یہ ممکن ہے کہ سورج خاک و پانی میں بدل جائے، یہ ممکن ہے جی کہ سورج خاک و پانی میں بدل جائے، زمین سے بھی وہ بڑھ کر یوں گل و گلزار ہو جائے۔ یہ ممکن ہے ہمالہ ریت کے صحرا میں ڈھل جائے، سمندر خشک ہو جائیں، زمین بیکار ہو جائے۔ یہ ممکن ہے کہ اسرائیل عربوں سے وفا کر کے وہ کعبہ کا فلسطین کا علم بردار ہو جائے۔ یہ ممکن ہے کہ ہندو چھوڑ دے کشمیر کو آ کر وہ پاکستان کا ساتھی بدل دستار ہو جائے۔ یہ ممکن ہے کہ انگلستان کی پولیس کے ہاتھوں، یہ ممکن ہے کہ انگلستان کی پولیس کے ہاتھوں گلی کوچوں میں چلنا بھی کبھی دشوار ہو جائے۔ بالکل صحیح
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ جی 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 بالکل یہ ممکن ہے کہ شاہی چھوڑ کر پرواز کو اپنی پرندوں کی غلطی ہے یہ ممکن ہے جی میرے گھر میں جی میرا پالا ہوا یہ ممکن ہے اے مصرا ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਫਰ ٹھیک ਸਾਹਿਬ ٹھیک ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ جی 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 ਹਾਂਜੀ? ہاں جی ہاں جی ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ اچھا یہ ممکن ہے کوئی محمود شان بے نیازی میں محمود سی نا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح ہاں جی یہ ممکن ہے کوئی محمود شان بے نیازی میں جی ایاز باب وفا سے بھی کبھی بیزار ہو جائے بالکل یہ سب ممکن تو ہے 100 بار ہاں جی جی بالکل صحیح یہ سب جو اگتے ہیں ہاں جی یہ سب ممکن تو ہے 100 بار جی لیکن ہو نہیں سکتا کہ خالد دین و ملت کا کبھی غدار ہو جائے بالکل یہ سب ممکن تو ہے 100 بار جی لیکن ہو نہیں سکتا کہ خالد دین و ملت کا کبھی غدار ہو جائے جی نہ ہو مایوس اے انسان خدا پہ چھوڑ دے سب کچھ نہ ہو مایوس ہاں جی اے انسان خدا پہ چھوڑ دے سب کچھ یہ ہو سکتا ہے پھر ان کا کبھی دیدار ہو جائے ماشاء اللہ اگرچہ میرا دامن بھی ہے بے شک تار تار اپنا جی اپنی غلطی ہاں تو انسان ہاں کو بالکل صحیح بالکل ٹھیک ہے اگرچہ میرا دامن بھی ہے جی بے شک تار تار اپنا مگر کیا ہے تیرا لطف و کرم ہر بار ہو جائے ماشاء اللہ مگر کیا ہے تیرا لطف و کرم ہر بار ہو جائے خدا ایسا کرے آخری شعر ہے جی خدا ایسا کرے رمضان میں اور عید سے پہلے ماشاء اللہ خدا ایسا کرے صحیح رمضان میں اور عید سے پہلے جی وہ خط ایسا لکھے پیارا کہ دل سرشار ہو جائے واہ واہ کیا بات ہے زبردست چنانچہ حضور نے پڑھتے ہی پرائیویٹ سیکرٹری کو کہا کہ ابھی فیکس دو امیر صاحب کو کہ ابھی اس کے گھر پیغام دیں اچھا کیونکہ یہ نہ ہو کہ عید کے بعد میرا پیغام دیں۔ اچھا ماشاء اللہ یہ بات بڑی کمال کی بات تھی کہ خلیفہ وقت ہم سوچتے ہیں کہ خلیفہ وقت کسی سے ناراض ہوں تو بس اب ان کی یہ دیکھیں ان کی پیار اور محبت کا انداز کہ انہوں نے عید سے ایک دن پہلے نہیں اور کہا کہ نہیں پیغام ابھی جب وہ خط تو بعد میں معافی کا ہاں ہاں جی ہاں جو جی تحریری اچھا تھا اچھا اچھا اور اس میں بھی بڑے کمال کے تھے لیکن جی اس کو کہا کہ فون کر کے یہ نہ ہو کہ خط میں دیر ہو جائے جی جی کیونکہ 2 دن عید کو رہ گئے جی جی تو امیر صاحب کے دفتر سے فون آیا کہ یہ حضور کا پیغام آیا ہے اچھا 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 تو اس ماشاء لیے اللہ ماشاء اللہ جی میں نے یہ کبھی عام نظم سنائی نہیں ٹھیک ہے نہیں آپ نے ماشاء اللہ اچھا ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں یہ ایک ہماری تاریخ کے حصہ بنے گی اور جو لوگ سنیں گے جو سنیں کیونکہ ان کے لیے ایک نمونہ ہے